ایک ایسی قوم جن کے لیے بھوک صرف ایک لفظ تھا، جن کے شہر میں تنگی کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، جہاں سونا مٹی کی طرح تھا اور پانی رحمت کی طرح بہتا تھا۔ پھر سوچئے، صرف ایک چھوٹا سا چوہا اور ماریب کا عظیم بند اپنی لکھی ہوئی تقدیر سے جا ملا۔ نہ فوج کا حملہ، نہ زلزلہ، نہ آسمانی بجلی، بس اللہ کا ایک حکم اور ایک رات، اور دنیا کی سب سے امیر سلطنت زمین کے نیچے دفن۔ یہ وہ واقعہ ہے جس کا ذکر اللہ نے خود قرآن میں کیا۔ قوم سبا عرب کے جنوبی حصے میں آج کے یمن کے علاقے میں آباد تھی، لیکن یہ کوئی عام قوم نہیں تھی، یہ دنیا کی سب سے زیادہ خوشحال قوم تھی۔ ان کی زمین زرخیز تھی، ہوا نرم تھی اور بارش بالکل میزان کے ساتھ ہوتی تھی۔ مگر ان کی اصل طاقت، ان کا سب سے بڑا راز، مریب کا عظیم بند۔ یہ ڈیم اتنا عظیم تھا کہ اس کے ذریعے دونوں جانب پھیلے ہوئے باغوں کو پانی ملتا تھا۔ پھل اتنے زیادہ کہ مسافر جب وہاں سے گزرتا تو بھوک کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے، اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ یہ صرف دولت نہیں تھی، یہ اللہ کی رحمت کا نظام تھا۔ اس مہینے مچھلیوں کا شکار بہت اچھا ہوا ہے۔ ہماری تجارت ہر مہینے بہتر ہو رہی ہے۔ شہر صاف، نظام منظم، لوگ امن میں، یہ تھی زمین پر جنت۔ اسی قوم کی سب سے مشہور حکمران رانی بلقیس، اس کا تخت عظیم تھا، اس کا نظام مضبوط اور اس کی سلطنت دور دور تک مشہور، یہاں تک کہ اس کا ذکر اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام تک جا پہنچا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، وہ نبی جنہیں اللہ نے ایسی طاقت دی جو کسی اور کو نہیں ملی۔ جنات ان کے حکم میں، پرندے ان کی زبان سمجھتے اور ہوا ان کے لیے چلتی۔ انہوں نے بلقیس کو خط بھیجا۔ قرآن اس خط کے الفاظ بیان کرتا ہے اور دعوت دی، اللہ کے آگے سجدے میں جھک جاؤ۔ بلقیس نے مشورہ کیا، تحفے بھیجے، سونا، چاندی، جواہرات۔ مگر سلیمان علیہ السلام نے سب واپس کر دیا اور فرمایا، جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے وہ تمہاری دولت سے کہیں بہتر ہے۔ یہاں بلقیس سمجھ گئی کہ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں، یہ اللہ کا نبی ہے۔ پھر وہ خود سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی اور جب شیشے کے محل میں داخل ہوئی تو پانی سمجھ کر اپنا لباس اٹھایا۔ تب حقیقت کھلی۔ اس وقت بلقیس نے کہا، پروردگار، میں غلط تھی، اب میں اللہ پر ایمان لاتی ہوں۔